السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انما الاعمال بالنیات۔ پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے خواتین کے ساتھ سیلفیاں نہیں بنانی، البتہ تصاویر کی گنجائش ہے، وہ بھی دو شرائط کے ساتھ کہ ایک وقفے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ ہی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ الحمدللہ مختلف علمی اور فقہی رسائل، ذرا ان کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ اہل فتویٰ بھی خوش ہوں۔ اسباب فسخ نکاح، یہ خواتین کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایلا کی کیفیت، مفتی عبدالقوی کا فتویٰ ابھی اہل فتویٰ کے سامنے حاضر نہیں ہوا، وہ یہ ہے کہ جو خامن 4 مہینے یا اس سے زیادہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، یا نان و نفقہ نہیں دیتا، یا دونوں کام نہیں کرتا، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، 4 مہینے۔ سیدنا فاروق اعظم کا فرمان اور سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا کی اس کے اوپر اپنی رائے، یہ بہرحال رسالہ۔ اسی طرح عشر کے مسائل کہ مفتی عبدالقوی الحمدللہ ذمہ دار ہے، خود کاشت کرے تو عشر کے کیا احکام ہیں، اگر میں مستاجی پہ دے دیتا ہوں تو پھر کیا احکام ہے، اگر میرے اوپر کوئی زکوٰۃ کی صورت بنتی ہے تو اس کے کیا احکام ہے، کیا کل ما اخرجتہ الارض پر عشر ہے یا تمام اخراجات منہا کرتے، جس کے اندر ڈیزل کا خرچہ ہے، جس کے اندر کھاد کا خرچہ ہے، جس کے اندر سپرے کا خرچہ ہے، جس کے اندر بیلی کا خرچہ، بہرحال اس پر بھی میرا۔ دوسرا الکوہل، اس زمانے کے اندر جو شراب بن رہی ہے الکوہل سے، اب الکوہل کی میری تحقیق کے مطابق 2 صورتوں میں اس وقت الکوہل موجود ہے۔ ایک تو الکوہل وہ بڑھ رہی ہے جو سپریٹ سے، مٹی کے تیل سے، اسی طرح پٹرول سے، ڈیزل سے، یعنی معدنی اشیاء جو ہیں ان سے بڑھ رہی ہے۔ ایک وہ ہے جو حضور کے زمانے کے اندر مختلف مشروبات، مختلف جوسز، مختلف عصیرات، کھجور سے، کشمش سے، اور فلاں سے، اور فلاں سے، اور جو سے، اس کا حکم کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، کتنی مقدار میں ہو تو وہ خمر ہے، اور کتنی مقدار میں ہو تو وہ نشہ آور مشروب ہے۔ اور بڑے ادب کے ساتھ میں نے ایک بات عرض کی، مفتیان کرام ضرور اس پر میری رہنمائی فرمائیں گے، کہ میں نے کراچی کے اور انڈیا کے بہت بڑے بڑے علماء، نام میں ان کے نہیں لیتا ادب کی وجہ سے، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، مفتی اعظم، پان استعمال فرما رہے ہیں تمباکو کی ایک بڑی مقدار کے ساتھ۔ میں اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں، میں نے جان بوجھ کر 2-3 مرتبہ ان حضرات کا جو پان تھا اسے میں نے اپنے منہ میں رکھا، یقین کریں کہ 1 منٹ تک میں تاب نہیں لا سکا، ذائقہ بھی خراب، اس کے ساتھ ہی میرے سر کو ہولانے گھومتا ہوا سر، یعنی خمار کی اگر میں کہوں کہ بدترین کیفیت، اگر وہ تمباکو اس طرح کے خمار والا مفتیان کرام ہمارے شیخ الحدیث استعمال کر رہے ہیں، تو اسی طرح باقی جو نشہ آور مشروب ہوں گے یا غذا ہوگی ان کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہے کہ حرام ہے تو پھر اس کا آغاز ہمیں تمباکو سے شروع کرنا ہوگا اور آخر تک جانا ہوگا۔ اس کے بارے میں بھی میرا رسالہ آ رہا ہے۔ اسی طریقے کے اوپر آج کے زمانے کے اندر یہ سیلفی تصویر، پہلے زمانے کی جو تصاویر، حضور کے فرامین، آج کے زمانے کے اندر اہل علم کا اس طرح اپنا دینی گفتگو کر کے دینی اور اصلاحی پیغام انسانیت تک پہنچانا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ العزیز یہ 11 رسائل ہیں، جن میں سے 3 رسائل جو میں نے آپ کو پہلے دکھائے تھے، اب پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آخر کے اندر۔ یہ 3 رسائل تو الحمدللہ مفتی عبدالقوی کے مفتیان کرام کی خدمت میں آ چکے ہیں۔ یہ ایک رسالہ، کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی، اگر آپ تک یہ پہنچا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہمارے بچے کوشش کر رہے ہیں کہ اسے بھی آپ کے اس پہ لے کے آئیں، اور اگر نہیں تو جناب اس کے اوپر نام پتہ ہر چیز موجود ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا رسالہ آیا، بچپن کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ تیسرا رسالہ اب چھپ کے آ رہا ہے، ابیات علم میراث، یہ پورا علم وراثت کو اشعار کے اندر تمام سراجی سے پہلے اگر اس رسالے کو پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ سراجی بالکل آسان ہو جائے گی۔ اس سے پہلے یہ مفتاح الوداع،
اس کا یہ تعارف جو الحمدللہ بنگلہ دیش میں بنگالی زبان میں، ہمارے فارسی بولنے والوں کے ہاں فارسی زبان میں، پٹھانوں کے ہاں پشتو زبان میں، اور اسی طریقے کے اندر جناب اپنا اردو کے اندر تو بڑی کثرت کے ساتھ یہ اس کا انگریزی میں تعارف ہے۔ یہ اس کا، اور یہ وہ خوش نصیب کتاب ہے جو وفاق المدارس والے بھی پڑھ رہے ہیں، تنظیم المدارس والے بھی پڑھ رہے ہیں، رابطۃ المدارس والے بھی پڑھ رہے ہیں، حضرت پیر کرم شاہ صاحب کا جو مدارس کا سیٹ اپ ہے وہ طلباء بھی پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو سیٹ اپ ہے، ہمارا جو وفاق المدارس الدینیہ ہے اس سے جو وابستہ 554 مدارس ہیں ان کے طلباء بھی پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ حضرات کی دعاؤں سے اب مستقبل کے حوالے سے مفتی عبدالقوی کا آپ کے لیے، سننے والوں کے لیے یہ پیغام ہے، تصنیفی کام ہوگا، تحقیقی کام ہوگا، آج کے بعد اس طرح کی گفتگو ہوگی جس طرح کی اہل علم اور اہل فتویٰ اتفاقی مسائل کے، اور جناب ان مسائل جنہیں اجماعی کہتے ہیں، اس حوالے سے آج کے بعد 3 طرح کی زندگی ہوگی۔ اسلامی عدالت انصاف میں مفتی عبدالقوی موجود ہوں گے جو فقہ حنفی کے مطابق، مسلک اہل سنت کے مطابق لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے۔ ٹیلی ویژن کے اوپر گفتگو ہوگی جدید فقہی مسائل کے حوالے سے، انشاءاللہ آپ لوگ خوش ہوں گے۔ تصنیف و تعلیف کا سلسلہ ہوگا جس کے اندر ہر 6 مہینے میں انشاءاللہ ایک علمی اور تحقیقی رسالہ آپ کے پاس موجود ہوگا۔ میری سابقہ زندگی کے حوالے سے کوئی ویڈیو کے ذریعے سے یا آڈیو کے ذریعے سے آپ کو میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ نہ مجھے ویڈیو بنانے کی طریقہ آتا ہے، نہ آڈیو، اور نہ اس طریقے کے اوپر یہ میرے بچے جو سیلفیاں جنہوں نے بنائیں، تصاویر بنائیں، ویڈیو بنائیں، آڈیو بنائیں۔ اور بات اب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آدمی اینکر ہوتا ہے وہ یا میزبان ہوتا ہے، اس کی اپنی رائے یہ ہوتی ہے کہ مفتی صاحب یہ بات کہیں، وہ میں کہتا نہیں ہوں، وہ اپنے ذہن کے مطابق اسی کو عنوان بنا کے وہ اس کو جناب میری جانب منسوخ کر دیتا ہے۔ بہرحال آئندہ کے لیے انشاءاللہ آپ کی ہماری ملاقاتیں ہوا کریں گی اسلامی عدالت کے فیصلوں کے تحت، تصنیف و تحقیق کے جو رسائل ہیں ان کی برکت سے، اور جو گفتگو ہوگی دینی ہوگی، روحانی ہوگی، علمی ہوگی، تحقیقی ہوگی۔ اگر کہیں آپ نے کوئی جھول محسوس کیا ہے تو یقیناً صرف نظر فرمائیں گے، محبت بری نگاہ سے، پیار کی نگاہ سے، الفت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے، اور کرم فرمائیں گے تو عقیدت کی نگاہ سے مفتی عبدالقوی کو دیکھیں گے اور سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔